اور میں یہ واضح کر دوں لاک ڈاؤن سیٹرڈے سے کھولے گا. محنت کش لوگ ہیں جو ہر روز محنت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں, یہ سب مشکل میں. چھوٹی مارکیٹیں جو ہیں ان کو کھولنے کی اجازت ہو, لیکن رات کو جو ہے وہ دکانیں بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا. تمام کاروبار جو ہیں وہ ہفتے میں 2 دن کے لیے بند کیے جائیں گے. پولیس کھولنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے. خواہش تھی کہ ہم 10 تاریخ سے ٹرینیں بھی چلا دیں. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں جمہور فرید رئیس کے ساتھ. اور لاک ڈاؤن کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کم و بیش کم از کم حکومت نے یہ جو فیصلہ کیا ہے کہ ہفتے سے لاک ڈاؤن میں اور مزید نرمی لائی جائے گی اور مرحلہ وار کچھ ایس او پیز یا جو پیٹرنز ہیں اس کے مطابق عمل درآمد کروا کے کاروبار کو اور باقی معاملات زندگی کو کھولا جائے گا. لیکن کچھ لوگوں کے تاثرات اس سے کچھ مختلف ہیں. جہاں کیسز بڑھ رہے ہیں کووڈ-19 کے, ابھی اس وقت جو پیک ہے وہ ہم اس کو فیس کر رہے ہیں, یا کچھ لوگوں کا کہنا ہے وہ مزید ابھی آئے گی, حکومت کو نہیں چاہیے تھا. یہ تمام وہ چیزیں جس میں فار اور اگینسٹ, یعنی اس کے حق میں اور اس کے خلاف دونوں ہی طرح کی باتیں. لیکن وفاقی حکومت اور پھر NCOC کے اجلاس میں ہونے والے فیصلے اور بعد ازاں صوبے میں ان کی عمل درآمد یا ان کی امپلیمنٹیشن, یہ مرحلہ وار اس وقت ملک میں کووڈ-19 کے حوالے سے جو حکمت عملی ہے وہ جاری ہے. پنجاب کی اگر ہم بات کریں تو پنجاب کے حوالے سے بھی یقیناً جو وفاقی حکومت ہے اس کی جو SOPs ہیں اس کا طریقہ کار ہے. وفاقی حکومت کے بعد پنجاب حکومت میں, پنجاب میں بھی PTI کی حکومت ہے تو وہ بھی وہاں پہ اسی طریقے سے امپلیمنٹیشن کریں گے. اور پھر جو کیسز بھی بڑھ رہے ہیں تو ایسی صورتحال میں اگر یہ جو لاک ڈاؤن مزید نرم ہوتا ہے اور اگر کیسز میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے تو بالخصوص پنجاب حکومت کی حکمت عملی کیا ہوگی ایسی صورتحال میں جہاں پر ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم, اس ہیلتھ کیئر سسٹم کے حوالے سے بھی کافی سوال اٹھائے گئے ہیں. اس ساری صورتحال پر بات کریں گے اور گفتگو کرنے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان صاحب. ان سے گفتگو کریں گے اور ان سے انہی تمام موضوعات کے اوپر بات کریں گے, نیب کے اوپر بات کریں گے, ساتھ ساتھ کووڈ-19, صوبے کی حکمت عملی اور پھر پنجاب حکومت کی اوورال جو سچویشن, جو کارکردگی, جو چیلنجز ہیں اس پر ان سے بات کریں گے. فیاض الحسن چوہان صاحب السلام علیکم اور خوش آمدید. ٹھیک ہے, چوہان صاحب سے رابطہ کرنے کی دوبارہ کوشش کرتے ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان. جہاں تک بات ہے نیب کے حوالے سے, چودھری برادران نے نیب کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دی جس میں 11 مئی کو نیب کو طلب کر لیا گیا ہے. ان کے خلاف جو 19-20 سال پرانی جو انکوائریز تھیں اس کے حوالے سے چودھری برادران کی جانب سے بھی اب رد عمل سامنے آیا ہے نیب کو لے کر. نیب جس طریقے سے گزشتہ عرصے میں کافی زیادہ کنٹروورشل رہی ہے, مسلم لیگ نون نے بھی اس پر کافی زیادہ جو ہے وہ تنقید اس پر کی اور کہا کہ نیب اس طریقے سے کام نہیں کر رہی ہے یا نیب سیاسی انجینئرنگ کر رہی ہے. تو اب چودھری جو برادران ہیں, یہ بات واضح ہے بڑی کہ پنجاب کے اندر بڑے اہم اتحادی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, جو مسلم لیگ قاف ہے, چودھری برادران ہیں. اور اگر ایسی صورتحال کے اندر چودھری برادران نیب کے اوپر تنقید کر رہے ہیں یا پھر ان کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں گئے ہیں تو صورتحال کیا ہو سکتی ہے ایسی سچویشن کے اندر, پنجاب حکومت کے حوالے سے اس کو کیا خطرات لاحق ہو سکتے ہیں, اس سب پر بھی بات کریں گے. فیاض الحسن چوہان جو کہ وزیر اطلاعات پنجاب ہیں میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. فیاض صاحب السلام علیکم اور خوش آمدید آپ کو کہیں گے. جی وعلیکم السلام. جی یہ مجھے بتائیے گا فیاض صاحب کہ سب سے پہلے کورونا سے متعلق بات کر لیتے ہیں کہ تمام تر معاملات اس وقت پنجاب میں کیا کنٹرول میں ہیں, چاہے وہ صحت کے حوالے سے لے لیں, چاہے وہ اکنامیکل سچویشن کے حوالے سے لے لیں, کیونکہ ہفتے سے وفاقی حکومت کی طرف سے یا پرائم منسٹر کی طرف سے یہی کہا گیا ہے کہ لاک ڈاؤن میں مزید نرمی کی جائے گی. صوبہ پنجاب کس حد تک اس سے نمٹنے کے لیے تیار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آپ کے سامنے ہے صوبہ پنجاب جو ہے وہ پاکستان کا 60% حصہ ہے, پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور پاکستان کا آدھے سے زیادہ پاکستان صوبہ پنجاب ہے. لیکن پنجاب کے اندر خوش قسمتی سے اور اللہ پاک کے کرم سے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب نے 4 جنوری کو اس مسئلے کو ٹیک اپ کیا اور 15 جنوری کو پنجاب کے اندر جو ہے وہ کیبنٹ کمیٹی برائے انسداد کورونا وائرس بنا دی گئی تھی, کمانڈ اینڈ کنٹرول روم بنا دیا گیا تھا. اور اس وقت سے لے کے اب تک وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب بڑے احسن طریقے سے, بڑی جرت کے ساتھ, ہمت کے ساتھ, فرنٹ فٹ پہ
इस पूरे इशू को और इस पूरे कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में खड़े हैं। और तकरीबन 36 में से 20 से ज्यादा इजला में फिजिकली खुद जाके विजिट करके तमाम चीज़ों को, प्रिवेंटिव मेजर्स को, रिलीफ मेजर्स को और इंफ्रास्ट्रक्चर की बिल्डिंग को बिल्ड करने के हवाले से और हर इशू के हवाले से कोरोना वायरस से मुतल्लिका उसको वो खुद डील कर रहे हैं। और तकरीबन डेली बेसिस पे इंसदाद कोरोना वायरस की जो कैबिनेट कमेटी है उसकी मीटिंग को खुद चेयर करते हैं और डे टू डे जो इश्यूज और जो चैलेंजेस आते हैं कोरोना वायरस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका हल तलाश। अच्छा, टेस्टिंग कितनी हो रही है फयाज साहब पंजाब में इस वक्त, आज की तारीख में पंजाब में? इस क्योंकि वक्त एक और बात थी कि पंजाब के हवाले से गुज़िश्ता दिनों जो सुनने में आई कि पंजाब में टेस्टिंग अचानक कम कर दी गई है, ये आप मुझे बताएंगे कि ये कम की गई या ये महज एक प्रोपेगेंडा था? तो वो एक दिन की बात थी, सिर्फ एक दिन की। इस वक्त तकरीबन 6000 से राउंड अबाउट जो है वो डेली की आपकी टेस्टिंग जो है वो सबसे ज्यादा पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अगर कोई सूबा टेस्टिंग कर रहा है तो वो पंजाब कर रहा है। और इस वक्त तकरीबन 1,17,000 से ज्यादा टेस्ट जो है वो पंजाब के अंदर हो चुके हैं, जो सबसे ज्यादा है किसी भी सूबे के लिए। लेकिन मरीजों की तादाद हमारी, मैं समझता हूँ तकरीबन सिंध के बराबर है या सिंध से कम है, 10,033 के करीब। अब बात भी तकरीबन हमारी जो है ना शायद 1-2 कम ही होगी सिंध से, 183 के राउंड अबाउट है। और मैं समझता हूँ कि बड़े अच्छे तरीके से पंजाब के अंदर जो है वो सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में सारे मामला। लेकिन इस वक्त तो फयाज साहब केसेस बढ़ नहीं रहे, ये तो आप भी एग्री करेंगे, हर इंसान, हर आदमी इस वक्त जो है वो यही देख रहा है, क्योंकि दुनिया भर में जो इसका जो पैटर्न है उस पैटर्न में ये कहा जा रहा है अभी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वो पीक फेज नहीं आया है, क्योंकि केसेस तेजी से अब बढ़ रहे हैं, डेथ्स भी उसी तरीके से हो रही हैं। और ऐसी सूरत हाल में जब विफाक ने यह फैसला किया है कि कल से लॉकडाउन को ईज अप कर देंगे और ज्यादा, आप समझते हैं कि ऐसी सूरत हाल में जहां अभी हम उस पीक फैक्टर पे या पीक फीस पे नहीं पहुंचे और लॉकडाउन ईज करने की बात हो रही है, तो ये कर लेना चाहिए हमें? देखें, इस वक्त फरीद साहब पूरी दुनिया के अंदर आप देख लें, यूरोप, अमेरिका, बरतानिया, ईरान, स्पेन, इटली, यहाँ पे एक दिन में जो है ना आपकी 400 से लेकर 2,000, 3,000 हलाकतें हो रही थी। वहां पे भी चीजों को आसानियां पैदा की जा रही हैं, लॉकडाउन खत्म किए जा रहे हैं। उन्होंने तो अपने पार्क्स खोल दिए, तालीमी इदारे खोल दिए और उन्होंने अपनी सारी एक्टिविटीज। लेकिन उनका तो पीक टाइम चला गया ना। सुने ना, मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह पाक का एक खास करम है हमारे मुल्क के ऊपर और हमारे इस खित्ते के ऊपर। हमारे यहाँ कोरोना वायरस की वबा का अटैक उस तरह का नहीं है जिस तरह यूरोप और अमेरिका के अंदर था। आप देखें कि 2 महीने से ज्यादा हो गया हमारा पहला मरीज आए हुए, उस वक्त से लेके अब तक का आप अगर ट्रेंड देख लें और उसी का मुकाबला आप अमेरिका, यूरोप, ईरान, चाइना के साथ अगर आप करेंगे तो आपको हैरानगी होगी कि वहां पर 2 महीनों के अंदर एक से स्टार्ट होकर चीजें कहां तक पहुंची। लेकिन पाकिस्तान के अंदर चीजें उस तरह आगे हाइट नहीं, हाँ बढ़ रहा है, ये नहीं, इससे इनकार नहीं है, लेकिन उस अंदाज से नहीं है। तो ये अल्लाह पाक का एक खास करम है हमारे ऊपर। दूसरी चीज ये है कि अब इकोनॉमी भी चलानी है, एक चैलेंज है। एक तरफ प्रिवेंटिव मेजर्स है, दूसरी तरफ रिलीफ मेजर्स है, तीसरी तरफ आपकी इकोनॉमी है। और ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ये सारी इंपॉर्टेंट, तीनों इंपॉर्टेंट है। किसी एक को आप जो है वो स्पेयर नहीं कर सकते, किसी एक को आप जो है वो नल एंड वाइट नहीं कर सकते, किसी एक को जो है वो आप जीरो नहीं कर सकते, माइनस नहीं कर सकते, साइड पे नहीं लगा सकते, वरना आपको पूरे का पूरा रियासत का ढांचा जो है वो हिल कर रह जाएगा। तो इस वजह से वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने फ्रॉम डे फर्स्ट से, आपको याद होगा कि शुरू में जब लॉकडाउन के हवाले से मीडिया की तरफ से भी, अपोजिशन की तरफ से भी बहुत शोर मचाया गया कि कर्फ्यू लगा दो, बिल्कुल टाइट करके रख दो हर चीज। लेकिन उस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब थे, उन्होंने स्टैंड लिया, उन्होंने कहा नहीं, हमने उस 7-8 करोड़ की आबादी को भी देखना है जो खते गुर्बत के नीचे, खते गुर्बत के ऊपर रोजी बसर कर रही है, जो डेली वेजर्स है, डेली अर्नर्स है, जो दिहाड़ीदार है, जिनकी पेट की जो आग है वो डेली की कमाई की बुनियाद से बुझती है, हमने उनका ख्याल भी करना है। लेकिन फयाज साहब के लिए तो 144 अरब का जो एहसास प्रोग्राम है वो बड़ा अच्छा, हम तो बार बार ही कहते हैं कि हमें कहीं गवर्नमेंट की नियत पर शक बिल्कुल भी नहीं है और बड़ा अच्छा, ठीक है, आपने एक बड़े वॉल्यूम का प्रोग्राम दिया। क्या ये बेहतर ना होता कि ये जो 144 अरब रुपए का जो पूरा प्रोग्राम है, पैकेज है, जिसमें लोगों को डिस्ट्रीब्यूट भी किया, उसके बाद एक दफा, क्योंकि जिन ममालिक की हम मिसाल देते हैं उन्होंने कंप्लीट यानी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन भी किया, हमारे लिए क्या ये नहीं बेहतर होता कि हम ये रकम डिस्ट्रीब्यूट कर देते, दे देते, मिलने के बाद कहते हैं एटलीस्ट चलें 20 दिन के लिए मुकम्मल बंद कर दें, सब कुछ मुकम्मल बंद कर दें ताकि बचा जा सके या जो केसेस बढ़ रहे हैं उसमें कमी लाई जा सके। फरीद भाई, कहना बहुत आसान है, हम थर्ड वर्ल्ड है, हम तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है।
امریکہ کے لیے، اٹلی کے لیے، اسپین کے لیے، جرمنی کے لیے، فرانس کے لیے، سوئٹزرلینڈ کے لیے، پولینڈ کے لیے، رشیا کے لیے، چائنا کے لیے، ایران کے لیے بہت آسان ہے، سعودی عرب کے لیے بھی بہت آسان ہے. وہ جناب گھر بیٹھے اپنے ہر شہری کو $1,000 $1,000 ریال، $2,000 ریال، $3,000 ریال جناب ان کے بینکوں میں جناب ٹرانسفر کر دیں تمام کے تمام شہریوں کو. ان کا کیا جاتا ہے؟ ماشاءاللہ دولت مند ملک ہے. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم تو دیکھیں نا اپنا آپ، $100 ارب کے جناب مقروض ہے، نہ ہمارا بیلنس آف پیمنٹ ہے، نہ ہمارا بیلنس آف ٹریڈ ہے. ہمارا فزیکل ڈیفیسٹ جو نا وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ آپ دیکھ لیں، ہماری اکانومی. لیکن فیاض صاحب لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ بڑی امداد بھی ملی ہے. خان صاحب ماشاءاللہ سے خود بھی بڑی لوگوں سے جو اپیل کی ہے، ٹیلی تھونز بھی ہوئے، پیسہ بھی جمع ہوا بیرون ملک دوسری جگہوں سے، عالمی بینک سے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے، امریکہ سے، برطانیہ سے امداد بھی آئی ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ امداد جو آئی ہے تو اس کا کیا کیا گیا؟ بات یہ ہے وہ بہرحال امداد ہے. میں آپ چھوٹی سی ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں. اپریل 2019 کے اندر ہماری ایکسپورٹ کا جو لیول تھا وہ $2.19 بلین تھا. 2.19 $2 ارب 19 کروڑ. اور آپ کو پتا ہے اس سال اپریل میں پچھلے مہینے ہمارا تقریباً $60 کروڑ تھا. $1.5 ارب کا تو ایک مہینے کا ہمیں نقصان ہوا ہے ایکسپورٹ میں. اس طرح کی BCO مدات ہے، اس طرح کے BCO آرٹیکلز ہیں، اس طرح کے BCO کھاتے ہیں جس کے تحت صرف ملک کی اکانومی کو نقصان ہوئے اس کورونا وائرس کی وجہ سے، اس کووڈ-19 کی وجہ سے. پھر آپ آجے غریب عوام، 8 9 10 کروڑ کی آبادی ہے جن کے حالات کیا سے کیا ہو گئے جناب اس 2 مہینوں کے اندر. یہ ساری چیزیں بھی تو دیکھیں گے نا. سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر لا لیسنس تو کریٹ نہیں کرنی، سول نافرمانی کا ماحول تو کریٹ نہیں کرنا. امریکہ جیسا ترقی یافتہ ملک جس نے گھر بیٹھے بیٹھے $2,000 $4,000 $5,000 ہر مہینے کے پہنچا دیے جناب اپنے شہریوں کو، وہاں پہ جناب شہروں کے اندر احتجاج ہو رہا ہے، سول نافرمانی کا ماحول بنا ہوا ہے، لوگ ہاتھ میں کتبے لے کے جناب سڑکوں پہ نکل آئے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا. لیکن اللہ پاک کا کرم ہے، پریونٹیو میئرز بھی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں بڑے احسن طریقے سے پورے پاکستان میں کیے گئے. ریلیف میئرز بھی امپارشل، نیوٹرل. پاکستان کی 72 سال کی ہسٹری میں پہلا ریلیف پیکج ہے، پہلا ریلیف پروگرام ہے اتنی بڑی مالیت کا کہ جس میں نہ کوئی MNA انوالو، نہ کوئی MP انوالو، نہ کوئی سینیٹر انوالو، نہ کوئی وزیر، نہ کوئی مشیر، کسی کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. بالکل امپارشل ہو کے نیوٹرل ڈیٹا جو کلیکٹ کیا گیا ہے اس کی بنیاد پہ. اور جس صوبے میں PTI کی حکومت نہیں ہے سندھ میں، وہاں سب سے زیادہ پیسہ تقسیم ہوا ہے. لیکن پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ احسن اقبال صاحب نے ٹویٹ بھی کیا اور انہوں نے بتایا بھی کہ ان کے پاس بھی میسج آ گیا یہ احساس پروگرام کا کہ آپ اپنے 12,000 روپے لے کے چلے جائیں. آپ جو ہیں اس کے اندر آپ کا نام بھی ہے. تو احسن اقبال نے کہا کہ جی اس کی شفافیت نہیں ہے. تو یہ پوائنٹ اور یہ چیزیں بھی تو اٹھ رہی ہے اس کے اندر کہ ان کے پاس وہ کیسے چلا گیا. اس کا جواب اب تسلی سے سن لیجیے گا جناب. یہ شفافیت کا وہ بولتا ثبوت ہے کہ وہ احسن اقبال صاحب جن کے پاس سینیٹری ورکر کا کامہ ہے، سعودی عرب کا سینیٹری ورکر کا، جب سینیٹری ورکر کا کامہ آپ نے رکھا ہوگا تو دیکھ لیں نادرا والوں نے تلاش کر کے آپ کو میسج بھیج ہی دیا جناب آپ سینیٹری ورکر ہے یا سیکورٹی گارڈ ہے، آپ بڑے غریب ہیں، مسکین ہیں. یہ تو اب آپ سیاست برائے سیاست کر رہے ہیں نا. یہ تو سیاست برائے سیاست اب آپ کر رہے ہیں. یہ سیاست ہے. مطلب ہے کہ وہ بندہ جو بلینر اور ملینر ہو، حرام کا مال کما کے اپنے بھائی کو آگے لگا کے خود تو جناب بڑا مسکین بنے اور خود اسکالر اور ڈاکٹر بن کے بڑا دیانتدار اپنے آپ کو شو کرے اور اپنے بھائی کو لگا کے اربوں روپے کی لوٹ مار اور کرپشن کرے جناب PHA کے پروجیکٹ کے اندر پھول لگانے کے اوپر، پتیاں لگانے کے اوپر، بیلیں لگانے کے اوپر. وہ ارب پتی بندہ اپنے آپ کا مزدور کا کامہ بنائے، وہ ٹھیک ہے. میں جسٹیفیکیشن دے رہا ہوں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیاض صاحب تو ان کے خلاف کرے بھی تو صحیح نا. اگر کسی نے کیا ہے تو جس طریقے سے اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہے، ابھی میں آپ سے اس پہ آگے چل کے بات کروں گا. آپ کے بڑے میجر پہلا تو ان کو میسج آ گیا نا نادرا کی طرف سے، بھائی جان 12,000 پہ آپ بھی لے جائے، کامہ رکھا ہوا ہے آپ نے. چودھری برادران نے اکاؤنٹیبلٹی پہ نیب کو انہوں نے بھی اب تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا. میں آگے چل کے ذرا بات کرتا ہوں، لیکن ذرا چونکہ لاک ڈاؤن پہ چل رہے ہیں مجھے ذرا بتائیں کہ سندھ حکومت نرمی کے ابھی بھی حق میں نہیں ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ مجبوراً وفاق کی وجہ سے ہمیں نرمی کرنی پڑتی ہے. کوئی اگر مشکل وقت ایسے آ جاتا ہے تو آلریڈی ہم سندھ اور وفاق اور سندھ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ چپکلش چل رہی ہے.
خدا نہ خواستہ کچھ اگر اس نرمی میں مزید نرمی سے کچھ معاملات اگر خدا نہ خواستہ بگڑ جاتے ہیں تو یہ تو ایک ہمیشہ کے لیے مزید ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں لگنا شروع ہو جائیں گی. اچھا اس میں بگڑنے والی بات کوئی نہیں ہے. دیکھو جب 18ویں ترمیم کے ذریعے سے صوبے خود مختار ہے, بااختیار ہے, باوقار ہے, اپنے فیصلے کرنے کے حوالے سے ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. بس سال سے ہم سن رہے ہیں. آج میں نے پریس کانفرنس سے بھی یہ بات کہی, آپ نے تسلی سے میری بات سن لی ہے. 19 اپریل 2010 اور 8 اپریل آج 8 مئی سوری آج 8 مئی کو جناب ہم یہ بات کر رہے ہیں جب پچھلے 10 سال پہلے مئی کے مہینے میں آپ کی یہ 18ویں ترمیم پاس ہوئی تھی. اس وقت سے لے کے آج تک یقین جانے جی آصف زرداری صاحب, بلاول زرداری صاحب, نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, اسد یار ولی صاحب, محمود خالد عزیز صاحب, مولوی فضل الرحمان صاحب, یہ سارے کے سارے آل پاکستان لوٹ مار ایسوسیشن, یہ جو راجا آؤ مل کے کھائے آدھا والا جو میثاق جمہوریت کا سسٹم تھا جس کو آپ میثاق جمہوریت کہتے ہیں, میں اس کو راجا آؤ مل کے کھائے آدھا والا سسٹم کہتا ہوں. اس کے تحت جب انہوں نے یہ ترمیم کی اس وقت سے لے کے آج تک یہ کان پک گئے ہیں میرے بھی اور آپ کے بھی اور 22 کروڑ پاکستانیوں کے, جو 18ویں ترمیم کے حق میں یہ دلائل دیا کرتے تھے, تعریفیں کیا کرتے تھے. 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس اختیار ہے, وقار ہے, اہمیت ہے, تعلیم ہے, صحت ہے, زراعت ہے, صنعت ہے, تجارت ہے, اطلاعات کا ڈپارٹمنٹ ہے, امن و امان ہے, سارا کچھ ہے. اب جناب وفاق کا بھی پورے کا پوری حیثیت ڈیفائن ہو گئی ہے, صوبوں کی بھی ڈیفائن ہو گئی ہے. اب کوئی ایشو نہیں رہا. یہ سنتے رہے نا, صبح اٹھتے تھے ان کا پہلا بیان آتا تھا کہ 18ویں ترمیم آب حیات ہے, دوپہر کو ان کا بیان آتا تھا 18ویں ترمیم جناب شربت فلان ہے, رات کو ان کا فون آتا تھا 18ویں ترمیم شربت کریلا ہے, رات کو سونے سے پہلے ان کا بیان آتا تھا 18ویں ترمیم جناب کشتہ کستوری ہے. اب جب یہ ساری چیزیں بیان کر کے اب وقت آیا کووڈ, آپ نے پورا مطب ویسے کھول دیا. یہ 18ویں ترمیم کے ساتھ ساتھ کر کے آپ نے مطب خانے میں موجود دوائیاں اور تمام ارقیات و مرکبات کے طور پہ آپ اس کو پیش کر رہے ہیں. اب جب 18ویں ترمیم آئی اور پتا چلا کہ بھائی جی یہ جو کووڈ-19 نے تو سارا کا سارا کٹا چٹا کھول دیا, ہاں یہ تو نے کیا کیا, مجھ کو بھی فاش کر دیا, میں ہی تو ایک رات تھا سینہ کائنات میں, کہ مذاق ثابت ہو گیا کہ 18ویں ترمیم میں کچھ فلاز ہے, 18ویں ترمیم کی کچھ خوبیاں ہیں جس کو پراپر طریقے سے امپلیمنٹ نہیں کیا گیا. میں یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ بنیادی طور کے اوپر اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کے جو بنیادی فوائد ہیں اس سے تو انکار نہیں. ہاں کہیں پہ اگر کہیں نہ کہیں کوئی کوتاہی یا کوئی چیز ہے اس کے اوپر تو بات کی جا سکتی ہے, وہ تو اس کے اوپر تو ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. 18ویں ترمیم ساری کی ساری غلط نہیں ہے. 18ویں ترمیم 80% جو ہے نا وہ بڑی بہتر ہے, لیکن اس بہتر کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا, اور جو 20% ہے چاہیے نقصان دہ ہے. چلے یہ آپ مان رہے ہیں کہ 80% جو ہے وہ بہتر ہے, وہ ساری دنیا مان رہی ہے. کون اب چلے میں آپ کو اس وقت انٹرویو دے رہا ہوں 18ویں ترمیم کے تحت دے رہا ہوں, آپ پوچھیں گے کس طرح. تو بھائی میں صوبے کا وزیر اطلاعات ہوں, میں ایم پی اے بنا ہوں تو وزیر بنا ہوں, ایم پی اے میں بنا ہوں تو اسی 18ویں ترمیم کے اندر جو امینٹیز ملی ہوئی ہے جنرل پرویز مشرف صاحب کے ایکٹ کی, جس میں حلقے ڈیفائن ہوئے ہیں, اسمبلی کی تعداد, سیٹوں کی تعداد, خواتین کی سیٹیں, سینٹ کی اندر سیٹیں, پھر الیکشن کی ساری چیزیں, یہ 18ویں ترمیم کے تحت ہوئی ہے نا. پھر اس کے بعد 18ویں ترمیم کے تحت جو پازیٹیو چیزیں تھیں ان کی امپلیمنٹیشن پہلی بات نہیں ہوئی. دوسری چیزیں اب نیگیٹو کی سن رہے ہیں. این ایف سی ایوارڈ کے تحت اسی 18ویں ترمیم کے تحت صوبے جو ہے وہ وفاق کی دولت تو لے جاتے ہیں اپنے حصے کی, اچھی بات لے گئے. اب آگے ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے اضلاع کے اندر وہی دولت اضلاع کے اندر تقسیم کی جائے, نمبر آف پاپولیشن اور اس ایریا کی جو اہمیت ہے اس کو مد نظر رکھے. لیکن جناب والا وہ نہیں کیا انہوں نے. یہی وجہ ہے کہ پنجاب کے اندر صرف 3 ڈویژنوں میں پورے پنجاب کا بجٹ لگتا تھا, پورے پنجاب کا 95%. لاہور ڈویژن, گجرانوالہ ڈویژن, پنڈی ڈویژن. یہ پہلی دفعہ سردار عثمان گلزار صاحب کی قیادت میں پی ٹی آئی پنجاب کی حکومت میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے ویژن کو مد نظر رکھتے ہوئے 35% بجٹ جنوبی پنجاب کا قانون بنا کے طے کیا کہ یہ 35% بجٹ جو آئی ڈی پی کا یہ کسی پہ بھی نہیں رکھ سکتا, ٹھیک ہے, سب جنوبی پنجاب میں لگے گا. اب اس طرح کی اور بہت سی چیزیں ہیں. چلے میں ایک بریک لے لوں, جو انہوں نے نہیں کی. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں تو آپ سے اسی کے اوپر اور پھر اوورآل جو کاروبار کے متعلق ہے, دوسری چیزیں, اور پھر میپ سے متعلق جو چیزیں ہیں چودھری برادران کی طرف سے جو وہ لاہور ہائی کورٹ گئے, ان تمام معاملات کے اوپر ذرا بات کرتے ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان ہمارے ساتھ موجود ہیں. گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے کمرشل بریک کے بعد.
خوش آمدید آپ کو ایک بار پھر کہیں گے. وزیر اطلاعات پنجاب فیاض حسن چوہان ہمارے ساتھ پروگرام میں گفتگو کر رہے ہیں. فیاض صاحب، بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ذرا سی 18th امینڈمنٹ کے حوالے سے، جس میں آپ نے کہا 80% تو ٹھیک ہے، باقی 20% اور اس کے اوپر گفتگو اور کی جا سکتی ہے. مجھے بتائیے گا کہ اس کے اندر اگر تبدیلی آپ کی حکومت کی کیا نمبر 1 تھنگ کہ کیا فیصلہ کر چکی ہے کہ اب اس میں چینجز لانی ہیں 18 امینڈمنٹ کو اس کو اپنی اصل روح کے مطابق امپلیمنٹ آپ کی حکومت کروائے گی؟ اور دوسری بات یہ کہ اس کے اندر جو بھی چینجز ہوں گی 2/3 میجورٹی چاہیے، وہ کیسے ممکن ہو سکے گا پی ٹی آئی گورنمنٹ کے لیے؟ دیکھو بات یہ ہے، سیاست کے اندر کوئی چیز بھی امپاسبل نہیں ہوتی. امپاسبلٹی تو سیاست کا نام ہی نہیں ہے. سیاست کو نام ہی پاسبلٹی کا ہے. پہلے آپ کے سامنے ہے چیئرمین سینٹ بنا، آپ کے سامنے ہے آرمی ایکٹ میں ترمیم ہوئی، اور انشاءاللہ پیغام رہے نون لیگ والے اور باقی پیپلز پارٹی والے ہنس کے انشاءاللہ جناب جو ترمیم کرنی پڑے گی تو وہ ترمیم کریں گے. اور رابطے ہیں آپ کے؟ سنیں میں آپ کی چھوٹی سی بات بتاؤں. مجھے آج ایک تاجر کے ساتھ میری جو ہے ڈسکشن ہو رہی تھی، اس نے مجھے بتایا ہے کہ ایک ویلیو ایڈڈ ٹیکس ہے، ٹھیک ہے نا، ویلیو ایڈڈ ٹیکس. اب اس کے حوالے سے دو چیزیں ہیں. اس 18ویں ترمیم کے بعد جو گڈس ہے اس کے اوپر وفاق لگاتا ہے، سروسز کے اوپر صوبہ لگاتا ہے. اب گڈس کی ڈیفینیشن وفاق اور صوبہ اپنے اپنے طور پہ کر رہے ہیں، سروسز کی ڈیفینیشن بھی اپنے اپنے طور پہ کر رہے ہیں. اب اس طرح کی بھیسیوں کنفیوژن ہے جو ٹیکس کلیکشن سے لے کے ٹیکس کی امپلیمنٹیشن سے لے کے ٹیکس کی جنریشن سے لے کے. میں آپ کو اپنے اطلاعات کے شعبے کی ایک بات بتاؤں. اب محکمہ اطلاعات 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کی پروویژن اور ٹارگیٹڈ ہے. اب اس میں طے ہوا تھا کہ 18ویں ترمیم کے بعد پریس لاز ہے، ایڈورٹائزمنٹ پالیسیز ہے، اور اے بی سی آڈٹ بیورو سرکولیشن جو بورڈ ہوتا ہے، یہ صوبے بنائیں گے. آپ یقین جانے 10 سال گزر گئے، وہ نام نہاد خادم اعلیٰ اور خفتی اعلیٰ کہ جو بڑا 18ویں ترمیم کے معاملے چاچے تائے اور پھوپڑ بنتے تھے اس پنجاب کے اندر اور وفاق میں شہباز شریف صاحب، محکمہ اطلاعات کے اندر سنگل ایک ایکٹیویٹی کے جو 18ویں ترمیم کے بعد آئینی قانونی ریکوائرمنٹ تھی وہ انہوں نے پوری نہیں کی. چیزیں ویسی کی ویسی ہینگ ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں ہے وفاق نے کیا کرنا ہے، صوبوں نے کیا کرنا ہے. اچھا چلے بہتری کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں، چلے آپ نے اگزامپلس تو دی بہتری کی جو بات کر رہے ہیں، کیا میں آپ سے وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی پاسبلٹیز ہمیشہ رہتی ہیں، آپ نے جیسے کہا سیاست کے اندر نتھنگ از امپاسبل، تو کیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے رابطہ ہے؟ کوئی ایسا ہے، کوئی بریجنگ؟ رابطے میں ساری ڈسکشن کر رہے ہیں نا، یہ شاید کان عباسی صاحب ہے، ٹھیک ہے نا جی، سارے رابطے میں ہوتے ہیں، اوپر سے جھوٹ بولتے ہیں، عقل خانیاں دکھاتے ہیں. تو کون کون ہے بتائیں نا ذرا مجھے، نام بتائیں نا کون کون ہے، پی 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 اور پی ایم ایل این سے کون کون ہے؟ نہیں اب مجھے یہ بتائیں، یہ جو شہباز شریف صاحب نے بیان دیا آج سے 10 دن پہلے کہ الیکشنوں سے 2018 کے الیکشنوں سے 1 مہینہ پہلے تک جناب میری ملاقاتیں چل رہی تھی اور میرے معاملات چل رہے تھے. اب کوئی ان کو کہے گا جناب کٹپتلی سیاستدان جو آپ 2 سال سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے خلاف یہ الزامات لگاتے ہیں جھوٹے، یا پھپل کٹریوں کی طرح جو ہے نا یہ الزامات اور پھپتیاں کستے ہیں، تو اس اعتراف کے بعد اپنے منہ سے اعتراف کر رہے ہیں صاحب شہباز شریف صاحب کہ جناب میرے رابطے، میرا آنا جانا، میرے معاملات سارے اٹس مین کہ یو آر دی پپٹ. اچھا ابھی بتائیں نا پی ایم ایل میں کون رابطے میں، پی ایم ایل کے لوگوں کے نام تو بتائیں. مان لیا نا پی ایم ایل این اور پی 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 کے لوگوں کے نام تو بتا دیں کون کون رابطے میں. فیاض صاحب یہ تو بتا دیں. چلیں سارے لوگ کر رہے ہیں نا یار، ساروں کو نظر آ رہا ہے. سارے میں کون ہے؟ کوئی چند ایک نام مجھے بھی تو بتائیں نا. عباسی صاحب بھی لگے ہوئے ہیں، رانا ثناءاللہ صاحب بھی لگے ہوئے ہیں، شہباز شریف صاحب بھی اپنی کرسیوں میں لگے ہوتے ہیں ہر وقت. باقی یہ ساری چیزیں تمام سٹیک ہولڈر سے ڈسکس کر کے آئین کے اندر امینڈمنٹ کوئی گڈا گڈی کا کھیل نہیں ہے، یہ کوئی ماسی ویڑا نہیں ہے. اچھا یہ رابطے آپ سے پارٹی سے، آپ کی پارٹی سے، اور شہباز صاحب کا آپ نے نام لیا، رانا ثناءاللہ کا نام لیا، شاہد خاقان عباسی صاحب کا نام لیا آپ نے. میں بتا رہا ہوں کہ یہ سارے لوگ آن بورڈ ہے، چیزیں ساری ڈسکس ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور جو پازیٹیو چیزیں اس کی ہے اس کی امپلیمنٹیشن. اب 2 چیزیں ہیں 18ویں ترمیم کے حوالے سے. آج میں نے پریس کانفرنس میں بھی یہ بات کہی، آپ کے پروان کی وساطت سے بھی میں پوری پاکستانی قوم کے سامنے رکھوں گا. 18ویں ترمیم ایز اے ہول کوئی بری چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کا کچھ پارٹس ہے کہ جنہوں نے چیزوں کو ہینگ کر دیا ہے. ریاست کو ہینگ کیا ہوا ہے، وفاق اور صوبوں کے درمیان چیزیں ڈیفائن نہیں ہے. ٹھیک ہے، ڈیفائن نہیں ہے. پہلی چیز. دوسری چیز جو ڈیفائن ہے وفاق اور صوبوں کے درمیان اور اچھی ہے، ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ ویسی کی ویسی جو ہے وہ خلا کے اندر ہے. چلے یہ تو بات کلیئر ہے، یہ بات بالکل کلیئر ہے. ضرورت اس بات کی ہے
کہ 18ویں ترمیم کی جو پازیٹیو چیزیں ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا جائے اس کی روح کے مطابق, جو نیگیٹو چیزیں ہیں اس کو ریپیل کیا جائے. اچھا, پی ایم ایل این سے تو آپ نے نام بتا دیا, پیپلز پارٹی سے کون کون آن بورڈ ہے؟ سر دیکھو میں وفاق پہ لگا ہوا, میں تو صوبہ تو نہیں لگا ہوا نا, صوبے کا تو یہ میٹر ہی نہیں ہے. نہیں, معلومات آپ کو ساری معلومات آپ کو ساری ہوتی ہے. نہیں وہ تو ہوتی ہے, اور ساروں کو آن بورڈ لے کے کریں گے, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ چوری چپے کرنا ہے. پیپلز پارٹی مان جائے گی؟ نہیں ہے, پیپلز پارٹی مان جائے گی؟ سر مان جائیں گے جی, کیوں نہیں مانیں گے, کیوں نہیں مانیں گے. پیپلز پارٹی تو کہتی ہے 18th امینڈمنٹ پہ کوئی بات نہیں ہوگی. اور بھائی 18 امینڈمنٹ میں نے آپ کو بتایا 80% ٹھیک ہے, اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. ہم نے اس کو چوسنا ہے, اس کو چوپنا ہے, اس کو لوری میں لے کے جو ہے نا وہ جناب لوری چلانی ہے, اللہ لوری دودھ کٹوری. تو بھائی وہ جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے اس کو امپلیمنٹ کرو. ریاست چلانا ہے, ملک چلانا ہے, معاشرہ چلانا ہے, سوسائٹی چلانی ہے. اچھا, پیپلز پارٹی کیسے مان جائے گی ویسے مجھے بتائیں نا, جب وہ بڑی اسٹرکٹ ہے, سٹانس بڑا اسٹرکٹ ہے. ابھی فی الحال اس ٹاپک کو بند رہنے دو, جب وقت آئے گا جو ہے نا تو بتا دیں نا فیاض صاحب, اب بتا دیں. آج میرے ساتھ آج گفتگو کر رہے ہیں, کچھ تو بتائیں. آصف زرداری صاحب ویسے بھی مفاہمت کے بادشاہ ہیں, مفاہمت کے جادوگر آصف علی زرداری صاحب. تو مفاہمت کا نام کیا ہے کہ یہ ایک ہے. تو اس کا مطلب زرداری صاحب آن بورڈ ہے خدا آپ جو کہہ رہے ہیں؟ ارے آن بورڈ ہے یار, ملک چلانا ہے سب سے پہلے پاکستان, اول واقع پاکستان, جن جن جیوے پاکستان, راج دلانا پاکستان, آنکھ کا تارا پاکستان, ہم سب کو پیارا پاکستان. پاکستان ہے تو سب کچھ ہے. بھاڑ میں گئی سیاستیں, پارٹیاں, یہ سارے معاملات, یہ وزارتیں, مشاورتیں, ملک ہے تو سب کچھ ہے نا. اچھا چلیں, ملک کے لیے مسائل کریٹ ہوئے ہو کسی چیز کی وجہ سے, کسی کانسٹیٹیوشنل جناب پرابلم کی وجہ سے, کسی پولیٹیکل پرابلم کی وجہ سے ملک ہینگ ہوا ہو, ملک تباہ ہو رہا ہو, تو باقی چیزوں کو ذرا چوستے ہیں. اچھا یہ بتائیں ذرا سا مجھے فیاض صاحب, پھر ذرا میں ایک اور موضوع پہ آ جائیں گے, ذرا اس کو میں ذرا کلیئر کر لوں. لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں ویسے کل سے ایز ڈاؤن جو ہو رہا ہے, یہ پنجاب کے اندر ساری دکانیں, شاپنگ مالز وغیرہ, انڈسٹری چیزیں, سب کچھ بالکل پہلے کی طرح سے نارمل ہو جائے گا, سب کچھ کھل جائے گا؟ دیکھو 6 چیزیں ہیں جو کل وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے صوبوں کی مشاورت کے بعد طے کی ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری اور کنسٹرکشن انڈسٹری سے متعلقہ دکانیں اور کاروبار, اور پھر کنسٹرکشن انڈسٹری کے ساتھ ریلیونٹ ان کی سبسڈریز کچھ انڈسٹریز ہوتی ہے, پائپوں کی, الیکٹرک کی, ٹھیک ہے جی, آپ کی ماربلس کی, آپ کی جناب رنگ روغن ہے, اس طرح کا جناب کنسٹرکشن کی جناب 15-20 موٹی موٹی جناب کوئی انڈسٹریز ہے جو کنسٹرکشن سے ریلیونٹ ہوتی ہیں, وہ اور ان سے متعلقہ تمام کاروبار اور دکانیں. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد چھوٹی دکانیں, ٹھیک ہے, وہ ساری کی ساری کھلیں گی, فجر سے لے کے شام 5 بجے تک کھلیں گی. 2 دن مکمل طور پہ لاک ڈاؤن ہوگا. اچھا, شاپس فجر سے کھلنے کا ٹائم فجر سے شام 5 بجے تک. جب تعلیمی ادارے 15 جولائی تک بند ہے, تعلیمی اداروں میں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کی پروموشن ہوگی, امتحانات منسوخ ہو گئے. اسپتالوں کے اندر او پی ڈی جو ہے وہ کھولی جائے گی. اور بچوں کو پروموشن کیسے دیں گے آپ؟ یعنی بچوں کو ہم نے آج پنجاب کے اندر جو پنجاب کی ایکس کمیٹی کی میٹنگ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت سے ہوئی, اس میں ہم نے ایک رائے دی ہے. کل اس کا فائنلائز ہوگا وفاق کے ساتھ ڈسکشن کے بعد. وفاق اس سے ایگری ہوگا تو پھر ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے, ادروائز ہم نہیں کریں گے. اچھا, رائے یہی ہے جو آپ مجھے بتا رہے ہیں, یہی رائے دی گئی ہے؟ سنیں, رائے یہ ہے کہ بڑے شہر لاہور, راولپنڈی, گجرانوالہ, ملتان, اس طرح کے بڑے 6-7 شہر جہاں پہ کورونا وائرس کے مریضوں کی اس وقت ہائپ ہو رہی ہے, کریٹ ہو رہی ہے, ان میں لاک ڈاؤن کو سخت رکھا جائے, ان میں اس انداز کی چیزوں کو نہ لایا جائے جس ہم پورے پاکستان کے اندر اور پورے پنجاب کے اندر لا رہی ہے. کہ رائے دی ہے پنجاب میں, اگر وفاق نے مان لی تو ویل اینڈ گڈ, نہ مانی تو پھر وفاق نے جس طریقے سے چیزیں طے کی ہم بھی اس. اوکے, یعنی آپ کہہ رہے ہیں بڑے شہروں میں جہاں پہ زیادہ ہائپ ہے ان میں لاک ڈاؤن برقرار رکھا جائے, جہاں پہ نہیں ہے اکارڈنگ ٹو دیٹ پلیسز ان میں آسانی پیدا کر دی جائے. یہ آپ نے ایک رائے دی ہے اس چیز کے اندر, ٹھیک ہو گیا. اور جہاں تک بات اس کی ہے فیاض صاحب, یہ جو اسٹوڈنٹس کا معاملہ ہے کالج کا, باقی جو ایگزامینیشنز ہیں اور دوسری چیزیں, اس میں کیا اسٹوڈنٹس وغیرہ کو پروموٹ کر دیا گیا ہے آن دی بیسس آف دیئر پریویس جو ان کی پرفارمنس ہے؟ مطلب بیسک فارمولا یہ طے ہوا کہ امتحانات جو ہوئے ہیں یا جو ہونے ہیں وہ نہیں ہوں گے, جو ہوئے ہیں ان کو اس کے مطابق نہیں دیکھیں گے. کچھ آدھے رہ گئے تھے, کسی کے پریکٹیکل رہ گئے تھے, کسی ایگزام کے, سیکنڈ ایئر کے ایگزام کے, فرسٹ ایئر کے ایگزام کے, باقی میٹرک کے ایگزام کے, تو تمام کو پروموٹ کر دیا جائے گا. ان کی پچھلی کلاس
क्या रिजल्ट और परफॉर्मेंस देख के। उसमें जो छोटी मोटी बाकी कोई क्वेश्चन हो रहे हैं, चाहे किसी की सप्ली होगी तो आगे क्या होगा, ये वो सारी बैक में तालीम तय कर लेगा कुछ दिनों तक जो है वो सामने आ। तो ये ईद के ऊपर जो है काफी ज्यादा लोग क्यूरियस भी हैं कि कोई शॉपिंग मॉल्स और कोई इस तरह की शॉप्स वगैरह दूसरी चीजें, तो क्या ये भी खोलने का इरादा रखता है पंजाब हुकूमत की, कोई राय है? हो गया ना शॉपिंग मॉल्स तो क्या हो गया ना, प्लाजे और शॉपिंग मॉल। ठीक है, चलें एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद आते हैं फयाज चौहान से, मजीद जरा कुछ बातें रह गई हैं, जरा वो भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और बात हम कर रहे हैं इस वक्त वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान साहब से। एक बार फिर उनसे उनकी जानिब चलेंगे। चौहान साहब, ये जो नैब के हवाले से बहुत बातें उठती रही, लेकिन अब आपके बड़े इंपॉर्टेंट अलाए पंजाब में चौधरी बरादरान जो हैं, उनकी तरफ से जो नैब के हवाले से जो उन्होंने बात की, वो भी कहते हैं कि नैब एक सियासी इंजीनियरिंग का इदारा है और बाकायदा अदालत वो अब चले गए हैं। इस बारे में अब आप क्या कहेंगे? आपके अलाए खुद नैब के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, वो हमारे अलाई है और उनका पॉइंट ऑफ व्यू अपना है, उनकी राय अपनी है, उनकी सोच अपनी है और वो बिल्कुल आज़ाद है भी है और आज़ादी उनको हासिल भी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि नैब के हवाले से कुछ चीजें प्रॉब्लम है। नैब की प्रोसिक्यूशन के कुछ प्रोसेस के अंदर प्रोसिक्यूशन के जो उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। अब मैं जाती तौर पर आप मुझसे पूछें तो मैं समझता हूँ कि यार जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया 6 महीने 8 महीने 5 महीने, उसके बाद उनमें से निकला क्या, क्यों नहीं निकाला गया, चीजें सारी बड़ी क्लियर है, सारी सामने है, ठीक है ना। तो नैब के जो है प्रोसिक्यूशन में कुछ फ्लॉज है, लेकिन ये कहना कि नैब मुकम्मल तौर पे जो है वो एक नाकाम और नामुराद इदारा है, तो मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज नहीं है। तो सक्सेस स्टोरी क्या है फिर फयाज साहब? कोई सक्सेस स्टोरी भी तो बताए ना कि जिनको गिरफ्तार किया गया उनमें से कुछ निकला, सारे तो छूट गए। नहीं, छूटे तो नहीं है, भरी तो नहीं हुए ना, जमानतें हुई है ना। जमानतें तो जो है वो तरक्की याफ्ता ममालिक में 302 के केसेस में भी हो जाती है, जमानतें तो हर केस में हो जाती है, वो तो जमानत हुई है ना, भरी तो नहीं हुआ। या तो आप भरी के फिर तो मैं बिल्कुल ही कांटा लगा दूंगा ना, मैं तो कहूँगा जी नैब को तो खत्म करोगे ना, इसको तो नाला नहीं में जाकर उसको में जाकर। बड़े बड़े इल्जामात हैं, उन इल्जामात के बाद अब तक तो आपकी हुकूमत को भी 2 साल हो गए, उन इल्जामात के बाद जिन पर इल्जामात लगाए गए कुछ तो निकलता क्यों नहीं, निकल क्यों नहीं पा रहा? बस इस पे है कुछ थोड़े से जो है ना वो चीजें वक्त के साथ साथ अभी इसके ऊपर भी जो है वो डिस्कशन हो रही है। तो लेकिन बहरहाल चौधरी बरादरान का अपना है कि नैब के साथ जो है ना वो मामला, और नैब कोई हुकूमती अदारा तो है नहीं है कि हुकूमत के मातहत हो, और नैब का अदारा हमने तो बनाया नहीं, तहरीक इंसाफ से तो नहीं बनाया, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने तो नहीं बनाया, तो पहले से बना हुआ था। और इस नैब की तश्कील तो जो है वो शायद खान अब्बासी साहब और सैयद खुर्शीद शाह साहब ने वज़ीर आज़म और कायदे हस्ब इख्तिलाफ के तौर पर जो है ना इन्होंने इसकी पूरी तश्कील की थी, मेम्बरान की भी और उसके नैब की चेयरमैन की भी जस्टिस जावेद इकबाल साहब, और बाकी पूरे का पूरा सेटअप हमने तो नायब कासिद, मैं तो अक्सर कहता हूँ कि एक चपरासी भी भर्ती नहीं की अभी तक वज़ीर आज़म साहब ने और वफाकी हुकूमत नायब ने। ये तो सारा उन्हीं का पुराना जनाब नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौर से चला आ रहा सारा। तो आप समझते हैं कि नायब इस वक्त एक आम ट्विस्टिंग के टूल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है अगेंस्ट PMLN और पीपल्स पार्टी? नहीं, ऐसी चीज नहीं है। नायब एक अदारा है, आजाद अदारा है, और वो अपनी सही काम कर रहा है, लेकिन उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं उनकी प्रोसिक्यूशन के अंदर, उनके पूरे प्रोसेस के अंदर, उनके कवानीन के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो वक्त के साथ साथ ठीक होनी चाहिए, उसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए, उसमें चेंजेस होनी चाहिए, उसमें तब्दीली होनी चाहिए। तो ये अब तो आपकी हुकूमत है, अब आपकी हुकूमत क्या ये काम नहीं कर सकती? तो भाई अकेले तो नहीं अब होगा ना, ये चीजें सारी मिलकर होंगी ना। हमारी हुकूमत माशाल्लाह जो अल्लाह पाक की तरफ से ये जो है ना, ये अल्लाह पाक का इम्तिहान है जो हमें 8-8, 5-5, 4-4 की जो नंबर गेम्स में जो है हमारी हुकूमत बनी हुई है, ठीक है ना। तो यही अल्लाह करता जो है ना 2 तिहाई अक्सरियत मिलती इमरान खान साहब को, तो अभी आपको नक्शा कुछ और नजर आता पूरे पाकिस्तान का, कवानीन से लेके जो है ना अमल दरामद से लेके और बहुत सारी चीजों में। तो ये तो जो है ना हमें जो मैंडेट मिला है उसकी कुछ मजबूरियां हैं, कुछ हर्डल बैरियर वापसी का उसके भी है। तो कहीं कोई नाराजगी तो नहीं आई है चौधरी बरादरान की तरफ से? क्योंकि नहीं, अब तक के जो बयानात हैं उसके मुताबिक तो यही लग रहा है कि उन्होंने कहा जी 18-19 साल पुरानी हमारे खिलाफ इंक्वायरी खुल गई, बड़ी बरहमी का इजहार किया गया चेयरमैन नायब। चौधरी बरादरान की नैब से एप्लीकेशन है, हुकूमत से नहीं है, और नैब में आज के अखबारों में बयान लग गया कि कोई ऐसा उनके खिलाफ केस ऐसा कोई नहीं चला, तो आज क्लैरिफिकेशन आ गई है। नहीं वो तो आ गई है, वो तो क्लैरिफिकेशन बाकी अदालत में गए हैं चौधरी साहब, अदालत और चौधरी साहब और नैब तीनों के दरमियान का मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा।
تو آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی ایسی خطرے والی کوئی ایسی بات ہے جس میں چودھری برادران ناراض ہو جائیں آپ کی حکومت سے؟ ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لو، فرید رئیس بھائی، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے پنڈی میری کافی چلتی ہے، اور اللہ پاک کے کرم ہے، بات جو بھی کروں گا پورے دعوے کے ساتھ کروں گا، اس کا پہلا بھی کروں گا۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب 5 سال انشاءاللہ بڑے صدق و احتشام اور پورے عزت و احترام کے ساتھ 5 سال اپنی مدت بھی پوری کریں گے، اپنی حکومت بھی پوری کریں گے، اور یہ سیٹ اپ بھی جو ہے اپنی مدت پوری کرے گا۔ اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، ناٹ ایٹ آل۔ ان کی شخصیت، ان کی پرسنالٹی انٹرنیشنل لیول پہ، ریجنل لیول پہ، ملکی سطح پہ معاملات کو چلانے کا، یہ تو بدقسمتی سے کورونا وائرس کی وبا آ گئی، ورنہ پاکستان کی اکانومی نے تو جناب ریوائول شروع ہو گیا تھا، بڑا اچھا ریوائول شروع ہوا تھا، پوری دنیا اس کی ایکنالج کر رہی تھی، اقوام متحدہ کے مالیاتی اداروں سے لے کے عالمی مالیاتی اداروں سے لے کے تمام انٹرنیشنل آرگنائزیشن اس بات کو ایکسپٹ کر رہی تھی۔ ملک کے اندر جو ڈیٹا آپ کے سامنے آ رہا تھا، ایکسپورٹ بہتر ہونا شروع ہوئی، امپورٹ کم ہونا شروع ہوئی، پاکستان کا خسارہ، تجارتی خسارہ کم ہونا شروع ہوا، پاکستان کی اکانومی کے اندر بہتری پیدا ہوئی، انڈسٹریز مختلف کے اندر بہتری پیدا ہوئی، پاکستان کا امیج بہتر ہوا، پاکستان کے حوالے سے جو ٹریول ایڈوائزریز تھی وہ امریکہ، یورپ، برطانیہ نے چینج کرنا شروع کی، پاکستان کے حالات بڑے اچھے ہو گئے تھے اور ابھی بھی ماشاءاللہ ہے، لیکن ایک دھچکا لگ گیا ہے کووڈ-19 کی وجہ سے۔ لیکن انشاءاللہ جیسے یہ چیزیں ختم ہوگی، دوبارہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے علاوہ آپشن کوئی نہیں ہے۔ اب آپشن کیا ہے؟ شہباز شریف ہے یا آصف زرداری صاحب ہے؟ آپ مجھے بتائیں نا، آپ ماشاءاللہ خود ایک پڑھے لکھے اینکر ہیں، تجزیہ نگار ہے، رمز و دل رکھتے ہیں اور نظر رکھتے ہیں ملکی اور عالمی سیاست پہ، ان سے کہ جو سر کے جنا بات سے لے کے پاؤں کے ناخن تک کرپشن، بدجانتی، ٹکے ماری، کرپشن کے ریفرنسز، منی لانڈرنگ، ٹیٹیز، اقبا فروری، کھربوں ڈالر کی لوٹ مار کے بی سی او ریفرنسز، بی سی او کیسز، بی سی او جی آئی کی اس میں پھنسے ہوئے لکھے ہوئے، ان کو آپ ملک کا وزیر اعظم کیا فیس دیں گے آپ پوری دنیا کو؟ وہی جب آخری 1 سال وزیر اعظم نواز شریف جو تھے اس وقت، جب ان کے خلاف کیس چل رہا تھا، جاتے تھے عالمی جناب دوروں پہ، تو جو دولت مشترکہ یا اصلاح، ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا، ان سے ملاقات ہی نہیں کرتا تھا۔ کیوں کہ پوری دنیا کے اخبارات میں جناب فوٹویں لگی ہوتی تھی، ٹاپ 10 ٹاپ 2 کرپٹ حکمران نواز شریف صاحب، ٹاپ 5 نااہل حکمران نواز شریف صاحب۔ اب پوری دنیا لیکن فیاض صاحب جیسے آپ نہیں کہا، چلے آپ نہیں کہا نا، آپ کی بات سے میں بھی یہی پری ہوں، آپ نے بھی کہا، آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں، آپ نے کہا عمران خان صاحب کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے، لیکن ہم جو دیکھ رہے ہیں جس طرح سے آپ نے بات کی ہے کہ پاکستان کی پالیٹکس میں تو نتھنگ از امپاسبل، تو امپاسبلٹیز تو ہے نہیں، اینی تھنگ کین بی پاسبل۔ پہلی چیز یہ ہے، اگر آصف زرداری صاحب جیسا کرپٹ آدمی 5 سال پورے کر سکتا ہے، اگر نواز شریف صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی ترین حکومتیں، نااہل ترین حکومتیں، سر پروف بھی تو ہونا ہے فیاض صاحب، پروف سارے، اچھا چلو یہ کیا ہے، یہ جو نااہل ہوا ہے نواز شریف، یہ مجرم ہے نا، سپریم کورٹ نے کیا نا، یہ پروف نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ سر جانے بھی تو آپ نے جانے بھی تو دیا ہے نا سر، اگر جانے کی بات کرو نا یار، ابھی تو جانے دیتے نا، آپ نے کہا پروف کیا ہے؟ اور بھائی انداز کو نے پروف دیا ہے مریم نواز صاحب، بیگم صفدر عوام صاحبہ کے حوالے سے، نواز شریف کے حوالے سے، اس کے بچوں کے حوالے سے، نکالے بھی تو کچھ نا، نکالے بھی تو صحیح نا بھائی، نکال لیا نا، مجرم ہے، سزا ہوئی ہے، اور کیا نکالنا ہے؟ چٹو نکالنا ہے یا ساتھ نکالنا ہے اس میں سے، اس پٹاری میں سے؟ مجرم ہے نا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے ان مجرم خاندانوں کو اقتدار دے کے عالمی سطح پہ آپ اپنے ملک کے امیج، اپنے ملک کی ثقافت، تمدن، معیشت، معاشرت، سیاست کیا پورٹریٹ کریں گے آپ؟ اچھا چلیں اپنی رپورٹ کے بارے میں بتا دیں، جو آٹا چینی بحران کی رپورٹ ہے، چلیں آپ نے یہ بات تو کر دی ہے، لیکن آپ کے دور حکومت میں جو آٹا چینی بحران کی جو رپورٹ ہے وہ کیوں نہ آ سکی اب تک؟ وہ تو ایسا لگتا ہے کوارنٹائن ہو گئی ہے پوری۔ تسلی سے جواب سن لینا۔ پہلی چیز یہ ہمارے دور کے آٹا چینی کا بحران پہلی بات نہیں ہے، یہ پچھلے 60 سال سے پریکٹس جاری تھی۔ آٹا چینی کے اوپر سبسڈی اور چینی کے اوپر سبسڈی پر آپ رونا رو رہے ہیں۔ ہماری یہ جو 3 ارب کی جو رپورٹ آنی ہے، اس 3 ارب میں بھی 2.5 ارب روپیہ آل شریف اور آل زرداری اور ان کے ہواری اور پٹواری اور ان کے چیلے اور ان کے چانٹے انہوں نے لی ہے۔ تو فیاض صاحب رپورٹ آنے دینا، رپورٹ آنے دینا۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اچھا اگلی سنیں، فائنل رپورٹ تو آنے دیں۔ ہاں سنیں نا،
पिछले 7-8 सालों में फरीद रईस साहब 412 अरब रुपए की सब्सिडी इन लोगों ने दी है, और वो सारी की सारी अपने खानदानों के अंदर है। अच्छा चले, आटे पे, रिपोर्ट कभी पब्लिक चीनी पे, करेंगे, कभी दालों पे, रिपोर्ट कभी पब्लिक सब्जियों पे। होगी, ये रिपोर्ट पब्लिक होगी, नहीं, वो अभी 2-3 हफ्तों के बाद जो है ना वो रिपोर्ट आएगी। आ जाएगी, हाँ, रिपोर्ट आएगी। और एक पक्की बात है, आ जाएगी। मैं ये नोट करके रखूंगा अपने पास। एक बात अपने ज़हन में रख लें, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब के खातों में जो मुल्क को लूटेगा, जो माफिया बन के मुल्क की सियासत और मईशत के अंदर परफॉर्म करेगा, चाहे वो पीटीआई के अंदर हो या पीटीआई के बाहर हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया फयाज साहब। वक्त हमारे प्रोग्राम का खत्म हुआ। एक यहाँ पर इसी चीज के ऊपर, इस नोट के ऊपर कि जो कुछ भी बातें हुई है रिपोर्ट के बारे में, जिस तरह से कहा गया कि आई की उम्मीद करते हैं कि ये रिपोर्ट भी मंजर आम पर आए, चाहे उसमें कोई भी जिम्मेदार हो, लेकिन रिपोर्ट मंजर आम पर आनी चाहिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। फरीद रईस को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।